مذہبی شاعری مسلک کی قیدی ہو گئی ہے، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری مرشد تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب آپ کسی صاحب علم کے سامنے جائیں پیش نظر رکھیں کہ آپ کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھائی آپ مجھے تو نہیں سنا رہے کہ صاحب علم کے حضور بیٹھ کے ہم اپنی قافیت جاڑ رہے ہیں۔ آپ انیس کو پڑھ جائیے، نئے جذبات پیدا ہوں گے، نئے احساسات نہیں تو انیس بہت بڑے ہیں۔ جو انیس کے آج منفرد ہو گیا، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسائی روایت میں منفرد ہو گیا۔ اگر افتخار عارف صاحب کو مجھے کسی کو سمجھانا ہو، میں یہی کہوں گا کہ یہ لو فریکوینسی کو معمول کی سماعت سے بہت زیادہ کر دیتے ہیں کہ جو شاعری مجھے اچھی نہیں لگتی اس میں اسی کلیے کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کہیں نہیں، خواب کے اختیار میں رات گزار دی گئی صبح کے انتظار۔ خواب بطور آئیڈیل بیداری سے زیادہ وقی لفظ مانا جاتا ہے لغت میں۔ بجھتے ہوئے دیے کی لو بالکل نیا فریز ہے۔ لکھنؤ میں کہا جائے تو اس پر اساتذہ اعتراض کریں گے۔ دیکھی ہوئی چیز ذہن کی رہنمائی کرتی ہے، اندیکھے کا ادراک دل کو سیراب رکھتا ہے۔ آنسو دیکھنے میں رکاوٹ ہے، جذب کرنے میں مددگار ہے۔ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ۔ کیا کہنے۔ السلام علیکم۔ آج آف دا اسکول میں اگر میں کہوں تو قران الصادین کا سا ایک لمحہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے دو بڑے بزرگ اور بہت مبارک گھڑی ہے ہمارے لیے کہ دو ہمارے بہت ہی محترم شخصیات موجود ہیں۔ جناب افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ پر تشریف لائے آف دا اسکول، احمد جاوید صاحب کی کرم نوازی کہ آپ ہم پر بہت شفقت فرماتے ہیں۔ اور افتخار صاحب آج آپ کو یہاں بلانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ نجم سہروردی اور یہاں آف دا اسکول جو ادارہ قائم ہوا یہ بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے۔ 5000 سے زائد بچے ہیں یہاں پر اور ان کو پیشہ ورانہ تربیت بھی دی جا رہی ہے، اور بہت سے بچے یہاں ہمارے اس کام میں بھی ہمارے شریک ہیں۔ اور حال ہی میں ہم نے ایک عام تعلیم کرنے کے لیے اپلیکیشن کا بھی اجرا کیا، تو وہ تفصیلات تو ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس سے مزید تفصیل آگاہ کریں گے۔ لیکن آج آپ دونوں کا یہاں جمع ہونا اور ہمارے لیے تو بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ کی ہم شعر تو سنتے ہیں، اور آپ کی شاعری پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جاوید صاحب میں آپ کے سامنے ایک گزارش کروں گا کہ ایک شعر ہے جو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک شناخت بن گیا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارے بعد مگر ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ تو افتخار صاحب کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ جیسے ہم ادیب بن کے گفتگو کرتے ہیں تاکہ پھر آگے بھی بات بڑھانے کے لائق رہیں۔ تو جتنا ہمارا کربلا سے متعلق رسائی شعری ادب ہے اس میں یہ شعر بالکل منفرد ہے، اور اس رسائی روایت میں کسی ایک لفظ کی بھی انفرادیت حاصل کر لینا، یہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بالکل یعنی قریب از محال ہے کہ اتنے بڑے بڑے شاعروں نے، مطلب جس کو کہیں کہ ہر بڑا شاعر اس روایت کا کوئی نہ کوئی حصہ تعمیر کر کے گیا ہے۔ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں انفرادیت پیدا کرنا، یہ پورا تھیم منفرد ہے، اور تھیم تو چلو ہو گیا کہ آپ ہو سکتے ہیں مضمون کہیں پرانا نکال دیں کہ تم کی حسین سے ہمیں یہ طاقت ملی۔ وہ طاقت ایسا ہے کہ وہ شکر گزاری کے ساتھ نہیں ہے اور استعمال میں نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ جب ہم بڑی ہستی کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے اظہار ممنونیت کرتے ہیں، اس کی قربانی پر انتہا درجے کی المناکی میں رہتے ہوئے اس سے اظہار احسان مندی کر رہے ہیں، تو وہ احسان مندی المیے کو معمولی غم کے احساسات سے بلند رکھتی ہے، مطلب وہ غم کو قوت بناتی ہے،
اور یاس کو ہر پہلو سے امید بننے کا سانچہ ہمیں فراہم کر دیتی. تو خیر اس میں یہ سب تو بڑھ کے ملیں گی کہ ہم حسینی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ کوئی ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے. اس میں یہ کہ میں بہت ملول ہوں. میں نے ٹریجڈی کو اس کے بہت بڑے ایسنس میں، روحانی ایسنس میں ضبط کیا ہے، اور ان کی مہربانی یا ان کی عظمت کا ہی یہ فیضان ہے. اللہ نے ان کے غم میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ کمزور نہیں کرتا، مضبوط کرتا ہے، اور مضبوط کرتا ہے عاجزی کے ساتھ. ان کے لیے رونا بھی فخر پیدا کرتا ہے. اور کہ یہ رونا کوئی ایسا ہے کہ اپنے اماں ابا کی موت پہ رو رہے ہیں. یہ رونا کل کو اندھیرا نہیں کرتا، یعنی یہ رونا مستقبل کا تصور ختم نہیں کرتا، بلکہ مستقبل کا تصور حقیقی مفہوم میں پیدا کرتا ہے. اور یہ المیہ بھیا ہر تہذیب کا ایک آفیشل المیہ ہوتا ہے. مسلم تہذیب کا المیہ کربلا ہے اور ہیرو حسین ہے. وہی جو افلاطون کی ارے وہ کیا نام ہے، ارسطو کے اس میں. تو یہ کوئی معمولی، یہ کوئی ایسا المیہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو گئی اور یہاں دہشت گردی ہو گئی اور ہمارے امام شہید ہو گئے، یہ کوئی ایسا المیہ ہے؟ مطلب یہ کہ یہ شہادت کو تجربہ کروا دیا گیا ہے، جو بات ہم کسی ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. ہمارے پاس کسی طرح کے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس دعوے کے بارے میں کہہ سکیں کہ ہاں بھئی آؤ میں بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ شہید زندہ ہوتا ہے. تو حسین کے بارے میں یہی یہ جو المیہ ہے، یہ ہمیں یہ کہنے کے علمی، منطقی، احوالی، روحانی ہر سطح پر قابل بنا دیتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا. ٹھیک ہے نا بھئی، شہادتیں بڑے بڑے لوگوں کی ہوئی ہیں. اب یہاں کی تخصیص کا پہلو الگ ہے. تو یہ پورا جو ہے، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ شعر پڑھ کے غمگین ہونا بھی آ گیا اور اس غم کو فخر بنانا بھی آ گیا. مطلب یہ رونا دھونے والا غم نہیں، بلکہ آنسو وغیرہ جو ہے نا اس غم کو دھندلا دیتے ہیں. تو وہ جیسے بے قابو ہو جانا، آوازیں نکل جانا، یہ بین پر اکسانے والا غم تھوڑی ہے. یہ تو کائنات کی طرف منہ کر کے کن کہنے والا غم کو اس میں فخر. اب بھائی مجھے ان کے مستقبل بارے میں مجھے کوئی فکر ہو تو چلو غم یہ سب ہو کہ بھائی چلے گئے، آگے کیا ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ، جیسے اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے. اب وہ جہاں بھی ہیں وہ بہترین جگہ پہ ہیں، ہمیں اس سب کی تھوڑی وہ ہے. جو شہید ہوئے سب بہترین جگہ پہ ہیں، بس ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے دوست کو ہمارے لیے امتحان بنا کے بھیجا، ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، اس دوست کو واپس بلا لیا. یہ سارا واقعہ اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے ہمارے دوست. تو اب صورت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جس بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ کرے صحیح ہو، کہ کربلا ہمارا آفیشل المیہ ہے اور حسین اس ٹریجڈی کے ہیرو ہیں. تو اس میں اس پورے تصور کو جیسے وہ خون گرم کی طرح لفظوں میں دوڑا دیا گیا، یعنی کہ لفظ کو لفظ میں جان ڈال دینا، اور وہ جان بھی جیسے پیشن کی طرح وہ
گرم رکھ دے کہ لفظ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے جیسے آپ کو وہ کہیں ہاتھ نہ جل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں، کاش ہمیں معلوم ہوتا. تو اس میں لگتا ہے کہ ہاتھ لگا کے کہیں ایک دم چیخ مار کے رونے نہ لگیں یا کہیں ہمارا ہاتھ ہی نہ جل جائے. یہ میرے شعر کو اگر میں یوں لکھوں گا نا ایسے کر کے، تو یہ اگر مجھ پہ یہ سب احساسات طاری نہیں ہوں گے تو میں نہ اس شعر کو سمجھاؤں، نہ حسین سے کوئی تعلق ہے، نہ کربلا میرے لیے کوئی ٹریجڈی ہے. یعنی کہ میں شایان شان غم ہی نہیں رکھتا. غم کے بھی مراتب ہوتے ہیں، خوشی کے بھی مراتب ہوتے ہیں. تو تم نے تو اپنے ہی گھر والوں کے غم کو وہاں منتقل کر دیا اور پھر اس میں نمائش بنا لیا اس کو. ارے یہ میرے ہونے کے لیے لازمی طور پر موجود احساسات کی ایک تشکیل نو ہے جس کو مجھے ہر وقت محسوس کرنا ہے. یہ کوئی دماغ میں ہر وقت تھوڑی لگنا ہے وہ یہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا. ارے کچھ بھی ہوا ہو وہ یہ ہے میرے لیے. تو آفیشل ٹریجڈی اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا غم جو اب میں مذہبی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں کہ اطمینان نفس آخری منزل ہے کمال کی، باطنی کمال کی، قرآن کے بو سے. کہ نفس مرضیہ، نفس مطمئنہ جو مرنے کے بعد ہوگا. اللہ کہتا ہے نا تم مجھ سے راضی ہم تم سے راضی، یعنی خوش. تو نفس مطمئنہ غم کو موجب شکر بنائے بغیر نہیں ہوتا. نفس مطمئنہ ٹریجڈی کی آب و ہوا میں ہی پر مطلب بننے کا عمل شروع کر. تو آپ کے پاس بنا بنایا ایک غم ہے. آپ کو جا کے ادھر ادھر جھانک کے تاریخ میں پڑھ کے یہ کس پہ کیا مصیبت ٹوٹی کس پہ کیا، آپ کو وہ یہ والا غم ان غموں کو قبول ہی نہیں کرتا. جتنا فرق مجھ میں اور امام حسین میں ہے اتنا ہی فرق میرے معمول کے غموں میں اور ان کے غم میں ہے نا. تو ہم اول تو اسی کو بات نہیں سمجھے بس لگے رہے وہ کرنے. دوسرا یہ جو اس سے میں نے عکس کیا ہے اس شعر سے کہ اس شعر کو آپ لہجہ بنا کے پڑھیں، یعنی کہ آپ اپنی رو میں پڑھیں. یہ نہیں کہ کوئی صداکاروں کی طرح آوازیں بنائیں. اس کو جیسے ایک مرتبہ آنکھ کھول کے پڑھ لیں، اسی کو آنکھ بند کر کے. اس شعر میں ایک کرامت ہے کہ یہ پہلی مرتبہ سنتے ہی یاد ہو جاتا ہے. یہ ایسے نہیں پیدا ہوتی. یہ بحر ایسی نہیں ہے جو فوراً سنتے یاد ہو جائے. یہ بحر وہ والی ہے، لمبی سی ہے، اور یہ تھوڑی یاد ہوتی ہے. مطلب ایسے یاد نہیں ہے بس سنا اور حفظ ہوگا. اور یہ سنتے ہوئے ہی جو محسوس ہوتا ہے یہ سنتے ہوئے ہی اپنا انکشاف کر دیتا ہے. اور اس میں صلاحیتوں کا تفاوت، قاری کی صلاحیتوں کا تفاوت حارج نہیں ہے، یعنی اصولی طور پہ حارج نہیں ہے. ہر ایک اس حقیقت غم تک پہنچے گا اپنی بساط جذب اور اپنے بساط سلوک کے مطابق. تو بس یہی ہے نا حقیقت، یہ کہ میرا پیالہ بھر جائے. یہ شعر جو کہے کہ حسین سے نسبت کا پیالہ اس شعر سے نہیں بھرا، نہ اسے حسین کا کچھ پتہ ہے، نہ پیالے کا، نہ غم کا، کچھ بھی نہیں ہے. وہ لاکھ اپنے ماتم کرتا پھرے، کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک شعر کو اس طرح کی کسوٹی ہم اطمینان سے بنا سکیں، اور یہ کوئی ہم کسی کو ذلیل تھوڑی کرنے کہ آؤ ٹیسٹ کرو. یہ کسوٹی مجھے یقین دلا دیتی کہ الحمدللہ کامل ہونے کی طلب نہیں ہے، سچا تو ہوں نا.
کیونکہ مجھے میرا پیالہ بھرنا ہے، وہ کوئی کسی بڑے آدمی کا حوض تھوڑی بھرنا ہے. جن کا حوض ہے وہ بھی بھر جائے گا اس سے، ہمارا پیالہ ہے وہ بھی بھر گیا. تو یہ جو ہے میں اس پہ بہت دیر بول سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا جیسے مصنف بن جاتا ہوں. نہیں واقعی جاوید صاحب دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس گفتگو کو یہاں پہ ہم روکیں، اور جس طرح اس شعر پر اس طرح کی گفتگو آپ نے جو کیا اس سے دل باغ باغ ہو گیا. ہم نے خاص طور پہ جو آج افتخار صاحب کو یہاں پر آنے کی زحمت دی، تو اس میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی نعتیہ شاعری ہے، جو ان کا رسائی ادب ہے، وہ میں اس میں اتنا زیادہ کنزیوم رہا کہ اس سے آگے بڑھ کر غزلیں دیکھنے کے لیے کافی وقت ہمیں لگ جاتا ہے. جیسے ہماری نعت خوانی کی محافل ہے، وہاں پہ ان کی نعتیں ماشاء اللہ بہت پڑھی جاتی ہیں کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے. اب ان کی غزلیں دیکھتے تو وہاں پر بھی پھر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا وہ تذکرہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے کہ مال عزت سادات دیکھ کر ہم لوگ بدل گئے تو بدلنے میں ایسی حیرت کیا، کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا. آپ نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے ان کی مذہبی شاعری پر، بلکہ اب تو کتاب کی صورت میں شائع بھی ہو گئی ہے. آج ہم چاہ رہے تھے کہ اس خاص موقع پر اگر ان کی غزلوں کے حوالے سے اگر ہم آپ کی گفتگو سن سکیں تو وہ میرے جیسے طالب علموں کے لیے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. میرے لیے بھی بہت افتخار کی اور امتیاز کی بات ہے کہ دو لفظ میرے بارے میں. نہیں آپ کے لیے کیا ہوا، وہ جو ہے نا، ایک میں وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ رسائی شاعری، رسائی کہہ رہا ہوں، مذہبی شاعری مسلک کی قیدی ہو گئی ہے. جیسے آپ اہل بیت علیہ السلام کی، وہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کے 3 وہ ہیں وسیلے قرب الہی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، امام حسین. اور یہ تینوں راستے ان کے الگ الگ سفر پر چلنے کے لیے ہیں، ایک ہی منزل پر پہنچنے کی خاطر. یہ وہ والا نہیں ہے کہ کوئی شیعی شاعری نہیں ہے، تو اس کو اس طرح کی اصطلاحوں میں نہیں بیان کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ ان کی جو رسول، اور وہ واضح طور پہ سب نفوس قدسیہ کی محبت واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدغم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یہ نہیں لگتا ہے کہ حب الہی کا سفر علی پہ ختم ہو گیا ہے، یا حب رسالت کا سفر حسین پہ تمام ہو گیا. بالکل نہیں. یہ ساری محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی انر مینیفسٹیشنز ہیں، اور یہ ہر پڑھنے والے پہ واضح رہتا ہے. اگر یہ شیعی شاعری ہوتی مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر یہ رنگ ہوتا تو یہ بہت جیسے سب لوگوں کو سیراب کر دینے والی ایک بارش کی طرح ہے. اور اس میں یہ کہ آپ کے پھر کچھ نظریات ہیں تو ہمارے کچھ ہیں، ہمارے کچھ ہیں، پیڑ دونوں کے سیراب ہوں گے. تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اس پہ جائیں گے تو پھر بہت زیادہ وہ غلو نظر آئے گا. تو ان کے یہاں بالکل نہیں. ان کی میں مذہبی شاعری کا مزاج عرض کر دوں، وہ تفصیل میں تو اب یا کتابی پوری بنا دیا، وہ اس میں نہیں جانا چاہیے. یہ عاجز اور شرمیلے آدمی کی شاعری ہے. ان کی مذہبی شاعری بالکل، یہ 2 لفظ اگر آپ اچھی طرح ان کی کیفیت اگر جانتے ہیں نا، عاجز اور شرمیلا، وہ جیسے غلام جیسے، یا کوئی مداح خواں، یا جو بھی تعلق، وہ اپنے جذبات کے اظہار پہ بھی شرما رہا ہے، اور وہ اپنے تعلق کو جس طرح اس تعلق اسے فائدہ پہنچا رہا ہے اس کو سکیڑ کے بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہ ان کا کفارہ ادا ہو گیا، کیونکہ یہ مجلسی زندگی میں تو بہت بے دھڑک اور سب جیسے چھائے رہتے ہیں نا.
تو وہ اللہ نے ان کا وہ نظام ادھر سے پورا کیا کہ یہاں یہ بالکل مختلف ہیں. ایک شرمیلا آدمی جو بہت جھجک کے بات کر رہا ہے اور ایسی بات کر رہا ہے جو محبت کی احساساتی روایت اور کیفیاتی روایت میں اضافہ ہیں. خیال میں اضافہ کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ تو جھوٹ بول کے ہوتا ہے. مذہبی شاعری کا عیب یہ ہوتا ہے کہ وہ مضمون نیا بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور مبالغہ کرتے ہیں. یہ سچا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ احساسات نئے ایجاد کرتا ہے. ایجاد کیا، اس کے اندر احساسات نئے پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنے ممدوح یا محمود کے ساتھ تعلق سچا ہے، نہ صرف سچا ہے بلکہ مطابق ادب ہے، یعنی جذب بھی ہے، ادب کے ساتھ ہے. واضح نا. تو ان کی شاعری کا دوسرا ایک، اب آپ کی پوری بات ہو جائے، میرا خیال یہ اس میں نہیں ہے اس کتاب کہ مذہبی شاعری خصوصاً منقبتی شاعری یا نعتیہ یعنی کہ غیر حمدیہ شاعری. میں ایک آپ کو چیلنج کے انداز میں کیا ہوں، ظاہر میں تھوڑی شاعر ہوں، مجھے تو کرنا جائز ہے، کو ہماری تو چیز نہیں ہے نا. آپ ادب اور جذب امام حسین یا حضرت علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں، ان کے مناقب بیان کرنے میں ادب اور جذب کا امتزاج وہ کہیں دکھا دی. ڈرا ہوا مجذوب اور شرمیلا رقاص تو دکھا دیجیے بھائی، آپ سامنے تو سب پڑا ہوا، دکھا دیجیے. آپ انیس کو پڑھ جائیے، نئے جذبات پیدا ہوں گے، نئے احساسات نہیں، کیونکہ احساسات میں عاجزی اور شرمیلا پن اور سپردگی ہوتی ہے کہ نہیں. تو انیس بہت بڑے ہیں، مطلب یہ ہم کوئی نہیں، ہم تو انیس کا نام لے کر جیسے ہم ان کی انفرادیت کو زیادہ محکم طریقے سے کر سکتے ہیں. جو انیس کے آگے منفرد ہو گیا تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ رسائی روایت میں منفرد ہو. تو آپ کہیں یہ دکھا کہ آپ کو یہ نعرہ نہیں لگانے دیں گے. آپ سمجھے نا، ان کے شعر پڑھتے جائیے، نعرہ حیدری نہیں بلند ہوگا، ذوق حیدری پیدا ہوگا ایک نہایت ادنا فیض یافتہ کی حیثیت. پھر احوال کا اخفا، یعنی صرف ان احوال کا پہلے سے جو حامل ہے وہ ان کے اشارے کو بوجھ لیتا ہے اور اسے مکمل کر دیتا ہے. اور ورنہ سب کہیں گے یار اب یہ کیا ہے کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا. یہ آپ کو یہ دوسرا جو مصرع ہے یہ نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی امام حسین کا انقلابی اور سیاسی وہ فیضان نہیں ہے صرف، یہ بالکل وجودی وفور ہے. یعنی ایسا وجودی وفور جو حق والے کو خلق پر غالب رکھتا ہے، قتل ہو جانے کی صورت میں بھی، قتل کر دینے کے پہلو سے بھی. وہ ہاں خیر یار اب کرنے وہ غزل پہ جیسے میں ایک چاہ رہا تھا کہ کچھ غزلیں تو ظاہر ہے مشاعرے میں بہت پڑھی جاتی ہیں اور یاد ہوگی لوگوں کو. ایک غزل ہے جو کہ آپ نے اس کتاب میں جو بات تھی، آپ نے تنہائی سے بھی متعلق کچھ بات کی تھی اور خواب سے متعلق بھی ایک بات کی تھی. ایک کہاں وہ جو وہ والی نشستیں ہوئی تھیں اس میں آپ نے تھوڑا سا ابتدائی تعارف کیا تھا نا شاعری کا. اچھا، تو جیسے خواب کو مضمون ان کے ہاں بہت ہے، کچھ بھی نہیں کہیں نہیں خواب کے اختیار میں، رات گزار دی گئی صبح کے انتظار.
باب عطا کے سامنے اہل کمال کا ہجوم، جن کو تھا سرکشی پہ ناز وہ بھی اسی قطار میں بہت مشہور ہے. اور وقت کی ٹھوکروں میں ہے عقدہ کشائیوں کا زوم، کیسی الجھ رہی ہے ڈور زام. وقت کی ٹھوکروں میں ہے عقدہ کشائیوں کا زام، کیسی الجھ رہی ہے ڈور ناخن ہوشیار میں. تو یہ جو لہجہ ہے ان کا، یہ لہجہ جاوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی ان کا جو غزلوں میں بحروں کا انتخاب ہے، یا یہ لہجہ بنا کیسے؟ آپ ایک تو یہ بہت کنرس آدمی جیسے ہوتا ہے نا، تو اس کو آواز کا ایک فطری سا شعور ہوتا ہے جو تکنیکی تجزیہ اس کا نہ کر سکے چاہے، لیکن وہ جیسے وہ جو اس کے اندر جس کے اندر آہنگ وجود بیدار ہو جائے اس کو پھر دماغ سے تختی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو ان کا ایک طرح سے یہ جو ہے نا، جو لوگ حال کو دباتے ہیں، تو یعنی حال بمانے سمجھ میں آ سکنے والا حال، بیان ہو سکنے والا حال، تو ان کی اس وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے لفظ جو ہے وہ اپنی آواز میں بدل جاتے ہیں. مطلب لفظ جیسے وہ مفہوم تو یہ اس میں ڈال ہی نہیں رہے، لفظ کھلا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ یا مفہوم تو ڈالو ہمارا، تو وہ اس میں یہ کوئی انسیٹ جو ایک پیشن پیدا کرتے ہیں یا کیفیت پیدا کرتے ہیں، اسے جو اس کے مفہوم کو اظہار کے ساتھ ساتھ ایک مخفی رکھنے کی بھی جو صلاحیت پیدا کرتے ہیں اس لفظ میں، اس کے نتیجے میں وہ مترنم ہو جاتا ہے یا خوش آواز ہو جاتا ہے. اور ایک بات عرض کروں، یہ آوازوں کا شعور بہت شاعروں کو، بعض لوگ تو باقدم موسیقی کے بہت جیسے آرزو لکھنوی وغیرہ، آرزو لکھنوی کو نظر انداز کیا گیا، انہوں نے آوازوں سے معنی پیدا کی. خیر کس طرح کے اس کی ہمارے یہاں آوازوں کی بڑی مثال غالب اور اقبال اور انیس ہیں، لیکن آپ کبھی دیکھیں کہ ان کی آوازیں بلند آہنگ ہیں، نشاتیاں ہیں تینوں کی، جیسے زور زور سے ایک بڑا آدمی، خطابت والی آوازیں ہیں. وہ جو ایک زیریں، وہ جو یوں اب نئے نوائی والا جو ایک معمل وہ ترکیب ہے، تو ہم بھی ایک بامانہ بناتے ہیں نئی، وہ جو ایک زیر نوائی ہے نا، وہ بہت زیادہ، جیسے اس کی فریکوینسی اونچی آواز سے زیادہ ہوتی. اگر افتخار عارف صاحب کو مجھے کسی کو سمجھانا ہو، یعنی کوئی لڑکا ایسا آ جائے تو اس کا ہے کہ ہمیں ذرا شعر سمجھنے کے عنوان سے افتخار عارف صاحب کے محاسن بھی سمجھا دیجئے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ لو فریکوینسی کو معمول کی سماعت سے بہت زیادہ کر دیتے ہیں. یعنی ماورائے سماعت الگ چیز ہے، ناقابل سماعت الگ چیز. تو اناڑی آدمی کے لیے یہ آواز ناقابل سماعت ہے، تو جو یہ کہے کہ یہ ناقابل سماعت ہے وہ بہرا ہے، اس کے روح اور جسم دونوں میں کان نہیں ہے. اور جو اس کو بوجھ جائے کہ یار نہیں، یہ تو آواز کا اثر تو ہے لیکن سب سنائی نہیں دے رہی، تو ان کی آوازیں یہ جو بحروں کا انتخاب وغیرہ بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے، کیونکہ یہ کرافٹس مین بھی ہیں نا، تو شاعر ہیں تو اب کچھ چیزیں دانستہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو حسن صوت ہوتا ہے، یعنی جو خلقت میں شعر کی داخل اوصاف ہوتے ہیں نا، وہ ارادی نہیں ہوتے، وہ استادی وغیرہ سے نہیں حاصل ہوتے. ان کو معلوم ہمیں بھی ہے تو ہم اس کو شعر میں نہیں ڈھال پا سکتے، واضح ہے نا. تو اب ان کا جو ہے ایک تو یہ ان کا جو بنیادی کلیہ ہے، ان کی جو شاعری مجھے اچھی نہیں لگتی،
اس میں اسی کلیے کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ بھی تھوڑا سا جیسے کہیں گے وہ یہ کہ یہ ضبط معنی کو محسوس کروا دیتے ہیں. یہ نامفہومی دانستہ کم مفہومی کو پر احوالی بنا دیتے ہیں. اب یہ صرف لفظی نہیں ہے، اس کو میں جیسے عام فہم انداز میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی پیشن کو ضبط کر کے اس کو کم سے کم اظہار دے رہا ہے اس کی جمالیاتی تشکیل کر کے. یہ ایک اور سمجھنے کی بات ہے کہ جذب جو ہوتا ہے نا، پیشن شاعری میں سب سے کم اظہار پاتا ہے، گفتار میں، پھر اس کے بعد گفتار میں سب سے کم اظہار پاتا ہے. اور کیونکہ پیشن کا کوئی بھی اظہار اگر اس کے اخفا کا کنٹینر نہیں ہے تو وہ پیشن ہی نہیں رہ جاتا. یہ تو خیال کا مطالبہ ہے نا کہ پورا اظہار معنی کا مطالبہ ہے. لیکن محتوا ایک جو کہتے ہیں نا، محتوا کس سے کہتے ہیں ذرا؟ کانٹینٹ. ہاں یار بڑی اچھی اردو بھی انگریزی بھی اچھی. لفظ کا محتوا ذہن تک محدود نہیں ہوتا. لفظ کا محتوا مفہوم اس کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ آ کے لفظ کو جینوینلی کانٹینچوئلائز کر کے دکھا دیتے ہیں کہ پیشن کی معنویت ذہنی نہیں ہوتی، وجودی ہوتی، وغیرہ وغیرہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے پیشن کو ضبط کر کے ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، اس کے دباؤ کو خود بھی نہیں برداشت کر پا رہا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں ذاتی پن، یہ نج کی بہت چیز ہے، تو اس کو میں اس کی اس شرط کو ملحوظ رکھوں. یہ امانت کی طرح ہے نا. تو لیکن اب برداشت ہی نہیں ہو پا رہا تو اب کوئی تھوڑا بہت کر دیتے ہیں. تو وہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ میں آگ کو شبنم کے لبادے میں ظاہر کروں، یعنی اس کی بیوٹیفیکیشن کرتا ہے، کبھی آواز سے، کبھی ثنائے بدائع سے، وغیرہ جو شعر کے محاسن ہیں. تو اس کا لحاظ آج کل تو خیر پیشن تو کوئی موضوع نہیں رہ گیا نا. اس کا لحاظ یعنی لحاظ کیا، شاعرانہ نہیں، اس کا روحانی لحاظ وہ ان کے یہاں ہے. شاعری میں تو وہ میرے طوفان یم بیم تجلا بتجلا، یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اپنے لیے نہیں کہوں گا اگر میں روحانی آدمی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اخفا ہمیشہ بلند آہنگی کو قبول نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. تو پہلی بات یہ کہ اخفا سے مغلوب اظہار وہ ہمیشہ یہ ایسا یا اس سے ملتا جلتا آہنگ پیدا کرتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کمال جو جس نے پیدا کر کے دکھایا ہے وہ خواجہ حافظ ہیں کہ انہوں نے نشاط کو علم کی جیسے جوہر بنا دکھ. وہ خیر ان کی تو بات ہی کیا ہے. وہ یہ جو ان کے یہ اگر مجھے دکھا دیں اس میں جیسے کچھ میں نے ایک غزل کا یہ نشان، ہاں، کچھ بھی نہیں کہیں نہیں خواب کے اختیار میں، رات گزار دی گئی صبح کے انتظار میں. یا تو آپ لوگ شریک ہوئی، اس میں کیا چیز ہے جس سے کہیں ہم کہ یہ شعر اچھا ہے؟ بظاہر تو سادہ سا ہے کہ خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا.
صبح کا انتظار کرتے رہے، رات گزر گئی اور گزرنے کے بعد سورج نکلنے سے صبح نہیں ہوئی. مطلب کچھ آپ بتائیے. نہیں، اس کو ذرا لائیولی رکھے نا، کو ہم تو اپنی قابلیت تھوڑی دکھانے بس. اس کے محتوا پہ روشنی ڈال دیں. ہاں نہیں، اس میں کوئی حسن بتائیے. حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صداقت ایونچوئلائز نہ ہو جائے. ہاں، سچ محض واقعہ نہ بنے. واقعہ سچ کا حصہ ہوتا ہے، سچ کا ظرف نہیں ہوتا. اب یار اتنی سب جو کیا کسوٹی جو یہ لوگ کھیلتے تھے تو اشارے دیتے تھے اور اس میں ہاں، کچھ بھی نہیں کہیں نہیں. یہ کچھ بھی اور کہیں یہ کیا ہے؟ 2 بار کیوں کہا؟ کہ تو کافی تھا کچھ بھی نہیں خواب کے اختیار میں. تو کہیں کا تو یہاں قرینہ نظر ہی نہیں آ رہا. مطلب اگر راغب مراد آبادی صاحب کے اصول پہ دیکھیں کہ یہ حشو و زوائد میں سے. اب ابھی سے اعتراض کا جواب کیسے دیں گے بھائی؟ کچھ بھی نہیں خواب کے اختیار میں. پھر یہ کہ کچھ بھی نہیں کہیں نہیں خواب کے اختیار میں. کہیں نہیں پہ وقف آئے گا. کچھ بھی نہیں کے بعد کہیں نہیں پہ وقف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کاما لگے گا یا نہیں لگے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہیں نہیں. نہیں ایسی. اب بتائیے. اب پھر یہ کہ کہیں نہیں، یہاں کاما یقیناً لگے گا. یہ تو جیسے ہم متفق ہیں. اب خواب کے اختیار میں، خواب کا اختیار یہ ایک فریز ہے، سننے میں بھلا لگتا ہے. مطلب اس میں وہ کراہت یا تنافر نہیں ہے. اچھا لگتا ہے نا، خوشگوار ہے. خواب کا اختیار جیسے لگتا ہے کہ پیراڈاکس بنا ہے تو اچھا لگتا ہے. اب مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا لگتا ہے. اگر میں شاعری کا جینوین ریڈر ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ اس خواب کے اختیار میں فنی انفرادیت کیا ہے. اس کے لیے پہلے میں کیا دیکھوں گا کہ یار یہ خواب کا اختیار یہ عجیب لگنے کی وجہ سے اچھا لگا ہے، تو کیا یہ واقعی عجیب ہے؟ یعنی پہلے کبھی استعمال ہوا ہے؟ اب آپ کو میں دیتا ہوں خواب کا اختیار، آپ کہیں بھی دکھا دیجیے. خواب ایک ایسا لفظ ہے جو ہر شاعر نے کوئی 50 مرتبہ باندھا ہی ہوگا نا. ہر شاعر نے، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے. اب خواب کا ایک ایسا لفظ جو بالکل وہ ہر 10 لفظوں کے بعد لازماً آتا ہے غزلوں میں یا شاعری میں. اتنے تسلسل، تواتر اور اتنی مطلب قطعیت کے ساتھ ایک اصطلاح یا ایک تصور یا ایک لفظ اور اس لفظ کا خاص معنی جس کے لیے وہ لفظ وضع ہوا ہے، عین اسی معنی میں وہ آتا رہتا ہے. تو گویا شاعری نے خواب میں موجود معانی، کیفیات، امیج، سب چیزوں کے امکانات ایگزاسٹ ہو گئے. کثرت استعمال، ایک لفظ کے لغوی مفہوم کے ساتھ کثرت استعمال اس کے تمام امکانات ایگزاسٹ کر دیتی ہے. پھر یا بڑا شاعر ہوگا تو وہ سمبل ہے، پھر ہم کہیں گے نہیں یہ خواب نہیں، یہ سمبل ہے، تو ورنہ نہیں. تو اب خواب کے لیے جیسے طے ہو گیا ہے کہ آدمی کے پر نہیں ہوتے، تو اسی طرح اسی تیقن کے ساتھ طے ہو گیا ہے کہ خواب کا اختیار نہیں ہوتا. خواب اختیار کا ضد ہے.
خواب بے بسی ہے، خواب ڈیفیٹزم ہے، خواب آئیڈیلزم ہے، خواب واہمہ ہے، کچھ بھی سب کہتے رہیں، اختیار سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب خواب کا اختیار اگر آپ بتا دیں تو آپ کوالیفائڈ لیڈر ہیں کہ اس میں اب حسن کیا ہے، ورنہ تو استاد محبوب نرالی عالم کی ترکیبیں بھی آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، تو وہ بھی شکل منفرد ہے، اب کیا۔ تو یہ انفرادیت جو ہے نا، میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ خواب کی منجمد بے اختیاری، یعنی خواب مجبور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ تو میں اس میں کچھ دراڑ پیدا کر دینے والے شعر سنا سکتا ہوں آپ کو، رومی کے یہاں خاص طور پہ، لیکن بالکل خواب کی قلب ماہیت کر دینا، اور جو چیز بیداری یعنی اس کے دوسری جہت کو حاصل نہیں ہے، وہ بیداری کا آئیڈیل خواب کی تحویل میں دے دینا۔ اختیار وغیرہ کا سارا تعلق تو بیداری سے ہے نا۔ تو اب یہ کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں خواب کے اختیار میں۔ ایک تو یہ کہ خواب ایک پیٹنٹ جیسے لفظ ہے، اب اس لفظ کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، یعنی بس خواب کا لفظ ہے، بس اس کو مانی کچھ بھی نہیں۔ یہ خواب کے لفظ کے جو ہے وہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ خواب کا لفظ ہی بس بتاتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی ہم فوراً تصدیق کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے مسلمات میں سے کہیں نہیں میں استثناء ہے۔ اب یہی آپ پکڑ کے دکھا دیجیے، کچھ بھی نہیں میں مطلق عموم ہے جس میں استثناء نہیں، بھی سے اور بھی تاکید ہو گئی، کہیں میں تاکید وہ والی نہیں ہے بھی سے جو ہوتی ہے، تو کہیں نہیں، اب آپ یوں کہہ لیں کہ کہیں نہیں خواب کے اختیار میں، کہ خواب کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ یہ میں کوئی ہندوستانی خواب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ میں کسی فارسی خواب کے بارے میں نہیں کہہ رہے، لفظ ہے کردار۔ خواب کی جتنی بھی علامتی اور آئیڈیلسٹک شکلیں ہیں، ان میں بھی کہیں اختیار کا اس بات نہیں بھوگتا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ خواب بطور سمبل یا خواب بطور آئیڈیل، یہ بیداری سے زیادہ وقی لفظ مانا جاتا ہے لغت میں، ہے کہ نہیں؟ یہ بیداری سے زیادہ بامعنی اور مکمل لفظ ہے، اور بیداری اس کے آگے جیسے عیب ہے، تو یہ علامتی اور وہ ہے کہ کریں لاکھ علامتیں بتانے چلے جاؤ کہ خواب جبریل کا خواب اور عزازیل کا خواب اور جو چاہے خواب کہیں کا بھی دکھا لو، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس کا سمبلزم اس کی بے اختیاری کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ اب آپ اچھا یہ سن کے اچھا لگا نا کہ جیسے معنی میں بھی اچھا تو لگا نا، یہی مقصود ہے شعر کا۔ اب آپ کو اپنی احوالی ساخت، اپنے ذہنی مقاصد، اپنی افتاد طبع اس میں آگے یا بہت آگے لے جائے گی، لیکن آپ نے بنیادی شرط پوری کر لی کہ آپ اس سے محظوظ ہو گئے ہیں سمجھنے کے احساس کے ساتھ۔ یہ مطلب بڑا اچھا، کہیں نہیں بہت زیادہ اس میں کہیں نہیں سب سے زیادہ مبہم ہے۔ خواب کا اختیار مبہم نہیں ہے، محال ہے۔ مبہم ابہام تو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں نہیں بظاہر غیر مبہم ہے،
لیکن ہے مبہم. یہ سب جو وہ ہوتے ہیں نا کرافٹ کی خوب، یہ دانستہ ہے. مطلب ان کو معلوم ہے کہ میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں. اب پتہ نہیں ہم جو بول رہے ہیں اس پہ جو ہو سکتا ہے ہنس رہے ہوں اندر، لیکن بہرحال ہم نے یہاں تک ہم پہنچے. رات گزار دی گئی، سبحان اللہ. صبح کے انتظار میں یہ کتنا خوبصورت ہے. جیسے وہ فیض کا ہے نا کہ یہ کے انتظار تھا جس کا کیا ہے، یہ وہ سحر تو نہیں. وہ اس کے آگے جیسے پیمفلٹ کا مصرع لگتا ہے. وہ کیونکہ وہ وہاں احتجاج مقصود ہے اور ایک نظریاتی شکوہ مقصود ہے. یہ نہیں، میں وہ مصرع کی بات کر رہا ہوں. ایک نظریاتی شکوہ جیسے کوئی احمد رائے کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظار تھا جس کا کوئی انقلابی کہہ رہا ہے نا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک بہت عاجز آدمی کہہ رہا ہے جو خود کو نان اینٹیفائیبل بنا لینے میں کامیاب ہے. اس کی کوئی شکایت اور خوشی نہیں ہے. یہ بس جو گزر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے ایک ایسے ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ جس کا نتیجہ ہر طرح کی اٹیچمنٹ سے زیادہ ہے، احساساتی بھی اور عرفانی یا وہ کیا نام ہے ذہنی. تو رات گزار دی گئی مطلب رات گزر گئی، یہ الگ ایک تصور ہے. رات گزار دی گئی، ہم نے رات گزار دی، اس کو اپنی رات سمجھ کے ہم نے اسے گزار دیا، اور سورج اور صبح کو اپنی سورج اور اپنا سورج اور اپنی صبح کا تقاضا بنا کر گویا اس پہ نافذ کر دیا، صبح حقیقی پر اور شب اصلی پر. یہ اس میں پیچھے ایک چھپا ہوا وہ ہے. تو رات ہم نے گزار دی کیونکہ خواب کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، ہم نے خواب میں رات. اب آپ سمجھے کہ اختیار خواب اور کیوں آیا اوپر، گزار دی گئی، سوتے گزار دی یا خواب میں گزار دی. یعنی رات کو ہم نے محسوس نہیں کیا، رات کو جیسے خیال کی طرح گزارا، احساس اور منظر کی طرح نہیں گزارا. تو اب یہ کہ صبح کے انتظار میں ہماری خواہش ہمارے خواب کی موجد ہے، اور ہم نے خواب کی شدت سے یہ سمجھ لیا کہ بیداری کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، شدت کی وجہ سے نا، اور علامتیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو پتہ چلا کہ رات تو گزار دی. یہ بالکل حقیقی ہے کہ دیکھ لو صبح ہو گئی، 7 بج گئے، لیکن یہ صبح کا انتظار کیوں ختم نہیں ہوا؟ مطلب اس جغرافیائی یا فلکیاتی صبح نے، جس کو صبح کہتے ہیں، اس نے صبح کا انتظار کیوں نہیں ختم کیا؟ بس اس پہ غور کر لیں تو آپ بس کچھ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہنچیں گے کہ ان کے لیے دعا کریں گے کہ ہمیں چیزوں میں اپنے امتیاز کو، یعنی میں اپنے ٹریجک ایسنس آف بینگ میں کائنات سے افضل ہوں، اپنے پاور اسٹرکچر میں تھوڑی افضل ہوں، میں سب سے کمزوری. میں المیہ جھیل سکتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ طاقت المیہ جھیلنے میں ہے، المیہ سروائیو کر سکتا ہوں. تو وہ خیر، اب اسی طرح جیسے بہت سارے ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ ہم پہ صبح ہو جائے گی 4 شعروں میں، تو وہ جو ہے نا رات گزار دی اور کچھ بھی نہیں خواب کے اختیار میں. اس کو تھوڑا سا اب آپ ہماری اجازت نکیل تھام لیجیے، آپ کی بڑی مہربانی. شامل کریں صاحب آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے. نہیں، میں تو بس نہیں، ابھی سن رہا اور ہوں. کچھ چیز میں اپنی پسند، ہاں لیکن ابھی ارشاد. دیکھیے، میں تو اس میں ہمارے جو پیر و مرشد تھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے
کہ جب آپ کسی صاحب علم کے سامنے جائیں تو بالکل اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں تو کم سے کم گفتگو کریں اور جو بھی ہے وہ سیکھیں، استفادہ کریں. اپنا علم اور اپنی معلومات اور اطلاعات اور علمیت کے جتانے کے ہزار موقع اور دنیا میں بھرے پڑے، تو تھوڑا سا وقت میسر آیا ہے تو استفادے کی صورت. یہ بھائی آپ مجھے تو نہیں سنا رہے کہ صاحب علم کے حضور بیٹھ کے ہم اپنی قابلیت جاڑ رہے ہیں کیا، اور ہاں یہ واضح کر دیں کہ ہم نہیں کہہ رہی بالکل ایسا سیکھتے ہیں ہم. وہ نہیں، ان کو بولنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. تو اب وہ اگر کوئی ہم نے غلطی کی ہوگی نا تو یہ یہاں تھوڑی بتائیں گے سر. ایک وہ پھر الگ سے بتا دیں اس کا گے. ایک حل یہ سر، ایک ہم غزل آپ کی سن لیتے پھر ان سے بات کروا لیں گے. کیا ایک غزل آپ کی سن کے پھر ان سے بات کروا لیتے ہیں اس پہ. نہیں وہ میری سب کیا حیثیت. وہ جب ہم گفتگو ختم کریں گے، میں نے تو آپ سے فرمائش کی کہ میری پارسی غزل 2 ایک ہیں وہ سنوا دیجیے گا. وہ جب ہم یہ ریکارڈنگ سنا دیں گے تو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی وہ کلام نہیں، پہنچے گا. ابھی بات پوری آخر نہیں میں ہوئی. ابھی تو غزل آپ کہہ رہے ہیں غزل پہ گفتگو کرو، ایک شعر پہ کہہ کے آپ نے کہاں ہو گئی. اچھا، ایک جیسے ایک شعر ہے کہ آپ اپنے لیے مسئلہ بن جانے والا اچھا شعر سنائیے. اب جیسے ہم آپ کے لیے جیسے معاونت کر رہے ہیں کہ یہ شعر آپ کو اچھا لگا، اس کا مطلب ذوق آپ کا اچھا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا فہم میں مسئلہ ہے تو وہ مل کے حل کرتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے کا، دیے کی بجھتی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے. ہاں تو اب یہ جو اس میں دیے کی بجھتی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ، یہاں بھیگی آنکھ اور جو بجھتی لو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اس کو جو دیے کا بجھنا ہے اس کا غم ہے، اس کا افسوس ہے. کیونکہ مجھے تو اس کی سننا تو بہت، اس کی لحن تو بہت پیارا ہے اس شعر کا. وہ میری کتاب اگر رکھی ہو نا تو لا دیے، اس پہ میں بہت بات کر چکا ہوں. وہ اگر نہیں لا دیں میں اس سے مختلف بات کروں گا، لیکن ایک کلیو اس سے لے لوں نا. یہ جیسے اس شعر میں آپ کیریکٹرز کو سمجھیں، مضمون نہ ڈھونڈیں کہ یہ ایک سچویشن ہے، میں اس کو وہ کر رہا ہوں کہ سردی کو سمجھنے سے سردی ٹھیک سے محسوس نہیں ہوتی. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں اگر میں پہلا مطالبہ سمجھ کر دوں نا تو میں تو برفی کھا ہی نہیں پاؤں گا، اس کی لذت کم ہو جائے گی. مطلب اگر پہلا مطالبہ اسے سمجھنا ہو. خیر وہ اچھا جناب، اس کتاب میں غلطیاں بہت ہیں، حروف کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لڑکا اسی کو چھاپ رہا ہے نا دوبارہ، فہد جو ہے. ہاں، یہ میری آرزو پوری ہو گئی. یہ بہت غلطیاں ہیں. ابھی تو وہ پہلی والی کتاب چھاپ رہا ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی. ہاں تو اسی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی وہی ریپرنٹ کریں گے. اچھا جی ہاں. تو اللہ کرے کو کر دے. تو میں اسی وجہ سے میں نے کہا یار تم آ کے مجھ سے 2 گھنٹے کروا لو تقریب، لیکن وہ ہماری وہ کر وہ جو ہے نا، ہاں بھیگی، یہ خود ہی نکل آیا شاید. ہاں یہ دیکھو کھولتے، یہ شگون اچھا ہے یا نہیں ہے. میں یہ ہے نا کہ سو وہ دیا جو امام حسین نے بجھا دیا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، اور بھیگی آنکھیں، یہ کیا ہے اس پہ کام وہ، بلکہ اس پہ کافی لمبا وہ کیا تھا. ہاں یہ دیکھے 3-4 صفحے ہیں اس میں. بجھتے ہوئے کیا شعر ذرا صحیح کیا ہے؟ دیے کی بجھتی لو. آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. ہاں، بجھتے ہوئے دیے کی لو. بجھتے ہوئے اچھا،
بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے جو خوابوں کوئی کی تو ہے جو خوابوں کی نگراں. اب یہ شعر ہم نے لیا, تھوڑا سا اس میں سے پڑھ, جی 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 سر. تھوڑا سا ایسے ہی. یہ شعر پہلی ہی بار پڑھنے اور سننے میں ہر پہلو سے نیا شعر لگے گا, یعنی محسوس ہونے کے پہلو سے بھی اور مفہوم ہونے کی جہت سے بھی. تو آپ کے احساسات میں گویا ایک نئی تنظیم کا تقاضا کرتا ہے. یہ اپنے آپ کو محسوس کروا لینے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے بعض فراموش شدہ, نظر انداز شدہ احساسات کی بازیافت ہو رہی ہے. خیر یہ سب نہیں, وہ ہم نے جہاں اس کا خلاصہ کیا ہے نا, وہ اپنی مدد لینے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں. بات ایسی کریں گے جو اس وقت سوج رہی ہے, پہلے کی کہی ہوئی بات نہیں. ہاں, دیا اور انفس و آفاق, ہاں جیسے تھوڑا سا ٹکڑے ٹکڑے. ہاں پہلے اسے کھولے نا, دیا کیا ہے. تو میں نے پہلے یہ سمجھا تھا جو اس میں آیا کہ حالت یہ ہے کہ بجھتا ہوا دیا اور اس کی آخری لو یہ نظام الوجود ہے. وہ نظام الوجود جو عدم کی زد میں ہے, تاریخ کے نشانے پر ہے, تاریخ عدم کی ایجنٹ ہے. اور وہ نظام الوجود جو اپنا استحکام اپنی نظم بندی معدوم ہونے کے لیے کرتا ہے, موجود رہنے کے لیے نہیں. اب بس یہ اصولی بات آ گئی نا. اب اس میں آگے بھی لفظوں کو کھولا ہے نا, ہاں ہوگا, ہاں کوئی, ہاں کوئی تو ہے, بھیگی آنکھ, ہاں بھیگی آنکھ کو انہوں نے دیکھو ہیڈنگ نہیں دی. ہاں وہ کہ یہ وہ آفاقی دیا ہے جو عدم کے اب یہ وہی پروف کا ہے کہ عدم کے چکر زور پکڑ رہے ہیں تو یہ بجھنے کو ہے. تو دوسرا اس کا لوکیل یعنی انفس ہے, یعنی آدمی کے اندر کا جہان, اس کے اندر جن سیاروں پر مشتمل ہے ان سیاروں کا نظام چلانے والی روشنی اور حرارت. تو میرے اندر کا دیا ہے وہ انفرادی دیا نہیں ہے, وہ اندر انفرادی اندر نہیں وغیرہ وغیرہ. وہ بھیگی آنکھ, ہاں یہ اگر میں نے نہیں کیا تو غلطی کی, لیکن یہاں ہے بھیگی آنکھ. یہ بہت ہانٹنگ ہے, مطلب جیسے مطلب رونگٹے کھڑے ہوتے ہو جائیں. تو اگر پہلا مصرع آپ دیکھ لیں تو یہ بہت رونگٹے کھڑے کر دیں. پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسا خدائی نظام ہے. اب یہ ایک جملہ پڑھ کے پھر وہ کوئی ایسا خدائی نظام ہے جس میں بھیگی آنکھ اور بجھتا ہوا دیا ہے, یعنی یہ اس کے قطبین ہیں. قطبین جس پہ وہ ایک پوری کائنات ہوتی ہے نا, پولز ہیں. تو بجھتی جس کے قطبین بھیگی آنکھ اور بجھتا ہوا دیا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس دیے کو جلنا ہے اور اس آنکھ کے آنسو پوچھے جانے ہیں یا نہیں. مطلب یہ دیکھا, یہ سب غلط اس میں اب اتنی سی پڑھائی, اس میں 4 غلطیاں. تو کوئی بہت مطلق حیثیت رکھنے والی کائنات باطن پر متصرف اور کیا عرصہ ہے وہ مطلب کوئی تو ہو گیا. وہ اس نے کوئی تو خیر اس میں اتنا پیچیدہ نہیں ہے نا, کوئی تو ظاہر ہے بہت بڑی اتھارٹی ہے. تو اب اس میں جو ہے نا ذرا سے اس پہلو سے تھوڑا سا شریک ہوں گے تو لطف بڑھے گا ہی, ورنہ تو ہم بولیں گے آپ سنیں گے سب ہوا میں چلا جائے گا. دیکھیں جس کو لطف آ رہا ہو نا وہ آپ کا دوست نہیں ہے جو خود میٹھا کھا رہا ہو اور آپ کو کھانے پہ مجبور نہ کرے. یہ سب تھوڑی ہے کہ آپ باتیں سن رہے اور کہیں ہاں بہت, اس پہ واقعی کیجیے ہمارے ساتھ مشق کہ بھی بجھتے ہوئے دیے کی لو
بجھتا ہوا دیا، یعنی ایک دیا تھا جو کبھی پورا روشن تھا، اب وہ بجھ رہا ہے، بجھنے کے پروسیس میں ہے، اور یہ پروسیس زمانے جتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک امکان ہے، ہم اس میں نہیں کہہ رہے کہ اس شعر کی مراد ہے. شعر کو کبھی اس کی مراد کے حوالے سے اسے میں نہیں اترنا چاہیے. شعر میں اپنی مراد لے کو اترا جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں، بجھتے یہ ہے، بجھ ازل میں کھڑا کر دیا شعلہ، اب زمانے نے اس کو گھٹانا شروع کر دیا، کیونکہ زمانہ چیزوں کو گھٹاتا ہے، بوسیدہ کرتا ہے، پرانا کرتا ہے، کیونکہ تاکہ عدم حقیقت ہے یہ ثابت ہو جائے. اور بھیگی آنکھ کی لو، ارے بھیگی آنکھ، ہاں بھیگی آنکھ، یہ کیا ہے؟ اب اس میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں مذاق کر رہا ہوں. مذاق یا امتحان لے رہا ہوں؟ بالکل نہیں. آپ افتخار بھائی کو ابھی نظر انداز کرتی کہ آپ یہ ان کے آگے شرمانے والے تصور سے آپ نکل جائیے. تو یہ لوگ اس لیے بھی کروں گے بیٹھے. اب بتائیے کہ بھیگی آنکھ، کیونکہ بجھتے دیے سے ایک المیاتی سی فضا بنتی ہے کہ جب بھی ہم دیا کو تو ایک المیے کی ایک فضا بن رہی ہے. بہت اچھا. اور وہ دیا بجھتا جا رہا ہے تو اب کیونکہ امید اور جو بھی کچھ تھا ایک دیے کی لو، اور لو خود بھی امید کی کیونکہ ایک اس کی علامت سمجھ جاتی ہے، تو اس میں اب ایک وہ جو المیہ جو ہے وہ آنکھ اب نم ہونا شروع ہو گئی کہ ایک یہ دیا ہی تھا جو کہ اب وہ بھی بجھتا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تو بھیگی ہوئی آنکھ اس دیے کی ناظر ہے یا انسان ہے؟ انسان ہے. اور جو اس کائنات اور انسان، اور وہ اب وہ ایک بڑے المیے سے، یعنی ایک کائناتی المیہ تھا جس پہ اب وہ خود اس کے وجود کا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ اب وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ امید جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت اچھا. تو اس میں خوابوں کی کیا اہمیت ہے کہ جن کی نگرانی کرنے والا ہے تو وہ بھیگی ہوئی آنکھ کو مطلب بھیگا ہی رکھتا ہے. یہ بھیگی ہوئی آنکھ وہ والی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں چوری ہو گئی. بھیگی ہوئی آنکھ ہی نتیجہ خیز خواب دیکھنے کی قوت رکھتی ہے. جس کی آنکھ بھیگی ہوئی نہیں ہے وہ ہنسی کا خواب نہیں دیکھ سکتا. یہ شرط ہے. تو دیے وجود کا کائنات، یہ ابھی مراد نہیں، اس میں ایک بہت گہری رعایت کربلا سے ہے. لیکن یہ کہ وہ کربلا کی رعایت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جنرلائز یا یونیورسلائز کر لیتے ہیں نا بعض تاریخی واقعات ہے. تو اب یہ کہ بجھے ہوئے دیے کی لو، بجھتے ہوئے دیے کی لو، اس میں خوبصورتی ناقابل برداشت ہے. اگر آپ پینٹر کی نظر سے دیکھیں، جیسے زندہ تصویر بنا رہا ہے کوئی، تو بجھتے ہوئے دیے کی لو بالکل نیا فریز ہے. اور لکھنؤ میں کہا جائے تو اس پر اس اساتذہ اعتراض کریں گے. یہ جانتے ہیں، یعنی منشی حضرات جو ہیں جو صرف و نحو کے، ان کی نظر میں یہ فریز غلط ہے کیونکہ اس میں غرابت ہے. غرابت غلطی کا سبب مانی جاتی ہے لغت میں. تو لیکن یہ کہ جو زیادہ زبان داں ہے وہ کہتا ہے کہ غرابت سے نئی صحت کا ظہور بھی ہے نا، ایک ہے کہ اوریجنلٹی. تو خیر یہ کہا جاتا ہے کہ دیے کی بجھتی لو روز مرہ یہ ہے. بجھنے کا عمل میں جو ترکیبیں جو توصیفی ہے اس میں فاعل لو ہے، دیا نہیں.
کہ لو مدھم پڑ رہی ہے، تو دیا صرف اس کا ظرف ہے تاکہ ہم لو کے مدھم ہونے کو اپنے مشاہدے سے جیسے تصدیق فراہم کر لیں۔ تو یہ کیوں ہے کہ دیا یہاں پہ وہ ہے بنیادی، اور لو جو ہے وہ بجھتے ہوئے دیے کی لو کا، یہ تو ہے کہ جلتے ہوئے دیے کی لو، یعنی دیا جلایا، اب وہ جلنا کے عمل جیسے حرکت کر رہا ہے، لو اونچی ہو رہی ہے، بجھتے ہوئے دیے کی لو، لو پر بجھنے کا اطلاق ہی نہیں ہو پا رہا۔ اب آپ اس میں کمال دیکھیے کہ بجھنا اور بلند ہونا یہ لو سے، صرف لو سے خاص ہے، دیے کی کوئی صفت نہیں ہے بجھنا، اور دیا تو مٹی کا ہوتا ہے برتن۔ اب یہ کریں بجھتے ہوئے دیے کی لو، یعنی کہ یہ جو دیا ہے، یعنی جو وہ پلیٹ ایسی، وہ کائنات ہے، اور شعلہ بظاہر اس میں ہے، لیکن یہ کہ یہ شعلہ اس سے زیادہ ہے، یعنی کائنات بجھ رہی ہے، لیکن اس میں جو شعلہ ہم نے اس کا حصہ سمجھ رکھا تھا وہ بلندی پر ہے، یعنی لو ویسی کی ویسی ہے۔ ایک قرینہ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے شاعری پڑھنے کا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، تو بلکہ بعض مطلب شاعر بھی جیسے کسی سے پوچھ لیتا ہے کہ یار یہ اس کا کوئی اور مطلب نکلتا ہے۔ ہاں ایسا ہوا نہیں کہ وہ عربی شاعر تھا، وہ مدرسے میں گیا تو اس کے ایک شعر پر استاد صاحب وہ تشریح گفتگو کر رہے تھے، اس کے محاسن بتا رہے تھے، تو اس نے سنا تو اسی کا شعر تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ شعر مرا با مدرسہ کہہ کو، تو وہ جا کے شکریہ ادا کیا، بھائی آپ نے اچھا کیا، یہ سب بتا دیا، اب میں آگے استعمال کروں۔ خیر، تو ایک تو یہ ہے کبھی جو ہے وہ مضاف الیہ اور مضاف کی پوزیشن بدلنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اگر آپ کو لفظ سے اندر سے واقفیت ہے نا۔ اسم مسمى پر غالب رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسم مسمى سے مشروط نہ رہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا، اور یہ یقینی ہے، مطلب آپ کسی فن جاننے والے سے کہیں تو انہی اصطلاحوں میں وہ بیان کر دے گا۔ تو وہاں یہ پورا جیسے سب کچھ الٹ دیا۔ دوسرا ہے بھیگی آنکھ، کہ وجود عدم کا دیباچہ ہے اگر اس کو صرف جسم اور مادے کے حوالے سے دیکھو۔ اب دیے کو اس پہلو سے دیکھیں، دیا جسم اور مادہ ہے، بنتا بھی مٹی کا ہے نا، اب جسم اور مادے کے حوالے سے دیکھو گے تو وہ عدم کی طرف حرکت ہے وجود، لیکن اگر لو کے حوالے سے دیکھو گے، اس کے ایسنس کے حوالے سے اور اس کوئی کے حوالے سے، تو پھر یہ جو ہے یہ آفاق فنا ہو جائیں گے، انفس میں عدم داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انفس کی نسبت امر سے ہے، آفاق کی نسبت خلق سے ہے۔ امر اور معمور جو ہے اس کو فنا نہیں ہے، خلق اور مخلوق کو۔ ایک یہ پہلو ہے۔ بھیگی آنکھ، میں یہ بیٹھیں اس واسطے زیادہ جوش نہیں دکھا رہا، مجھے شاعری میں اگر جوش نہ پیدا ہونا، یعنی جیسے اندر سے وہ نہ ہو، تو مجھے دلچسپی نہیں ہے، مطلب میں مضمون وغیرہ کی تلاش نہیں کرتا، یہ اپنی مجبوری بتا رہا ہوں۔ تو
اگر بھیگی آنکھ بھی خواب وغیرہ کی طرح بہت کثیر الاستعمال ہے نا، کہ آنکھ بھیگی ہے، آنکھ یہ ہے، آنکھ وہ ہے، سب کو معلوم ہے اس کا مطلب بھیگی آنکھ آپ کہیں بھی بولیں تو دنیا بھر میں کوئی بھی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ کیا مراد ہے. اب اتنا زیادہ، لیکن یہ بھیگی آنکھ وہ نہیں ہے. اب یہ پتہ چلے کہ یار بھیگی آنکھ نہیں ہے، یہاں سے تم اسے سمجھو. مطلب یہ کچھ محسوس ہو رہا ہے نا، جیسے کوئی، یا ایسے ہی لگ رہا ہے کہ خطابت ہے. مطلب دل پگھل جائے گا اگر وہ تھوڑا سا اتریں. یہ بھیگی آنکھ اصل میں آپ کی تکمیل ہے. آنکھ کیا تشکیلی عمل ہے دیکھنا، اور آنکھ کا تکمیلی نقطہ ہے آنسو. یعنی دیکھنے میں نشاط اور غم الگ الگ ہیں، حسن اور قبح الگ الگ ہے، حق باطل خیر شر. یعنی دیکھنا چیزوں کو تقسیم کرتا ہے بر بنائے صورت، اور ان کی وحدت حقیقی کو نظر انداز کرتا ہے. یہی ہوا نا. بھیگی آنکھ وہ ہے کہ آنسو اگر آنکھ کی نظر کو دھندلا دیں تو حقیقت کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. صورت کو دیکھنا مشکل ہے، حقیقت دیکھنا آسان. ایک تو یہ کہ بھیگی آنکھ آپ سمجھیں کہ میں نے غیب کے ساتھ اپنے تعلق کو گویا نقطۂ کمال تک پہنچا دیا، کہ میں نے یہ بھیگی آنکھ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے غیب کو دیکھ لیا، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غیب کو نہیں دیکھا، یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ پہ بہتان ہے. یہ جو آنسو کی نمی ہے نا، یہ غیب کا نادیدہ ہونا، دیکھے ہوئے دیکھ لی جانے والی چیزوں سے پیدا ہونے والے قلبی احساس کی طرح نتیجہ خیز ہے. دیکھی ہوئی چیز ذہن کی رہنمائی کرتی ہے، اندیکھے کا ادراک جو ہے وہ دل کو سیراب رکھتا ہے. تو آنسو دیکھنے میں رکاوٹ ہے، جذب کرنے میں وہ کا مددگار ہے نا گئے. تو ایک تو بھیگی آنکھ یعنی ٹریجک آئی، یعنی ٹریجک ویژن آف آل بینگ اینڈ نتھنگنیس. یہ جملہ فلسفے میں بامانہ جملہ ہے کہ ٹریجک ویژن آف مطلب غیب اینڈ شہود. اگر آپ کہیں کہ میں نے دیکھا ہے تو یہ ویژن نہیں ہے. ویژن کہتے ہیں کہ میں نے اندیکھا کر کے دیکھا ہے، یا اندیکھے کو اندیکھا رکھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کے وجود اور عدم اور سب سے کا جوہر جو ہے وہ ٹریجک فارمیشن اور شادابی کی قوت کے ساتھ آنکھ میں آنسو کی طرح ودیعت ہوتا ہے. تو بھیگی آنکھ کون؟ جو وہ شادابی کا وہ سرچشمہ جو وجود اور عدم کی تقسیم سے ماورا بہار اور خزاں کی تقسیم سے بے نیاز اور غیب و شہود کی بائنریز سے بلند ہے. یہ ہے جو بھیگی ہوئی آنکھ میں آپ جھانکیں تو آپ کو پتہ چلنے لگے. یہ بھیگی ہوئی آنکھ ایک اصول ہستی ہے، یہ ہستی کا انفسی ورژن ہے. جو اب ایک تو یہ جیسے ہم نے اس کو
تو کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے، یہ معنی دوسرے مصرے سے پیدا ہوئے ہیں ان آنکھوں میں، ان دونوں علامتوں میں۔ کوئی سادہ ہے، مطلب کوئی اس شعر کا مین کیریکٹر تو کوئی ہے، لیکن مین کیریکٹر ہمیشہ سادہ ہونا چاہیے، اس میں جو ابہام پیدا کرے گا وہ اناڑی ہے۔ دیکھیں نا، مین کیریکٹر وہ سادہ ہے، مطلب وہ متعین ہے بالکل، یہ کوئی کا مطلب بس وہی ہے، تو ہر آدمی کا ایک وہی ہوتا ہے، یہ کوئی اس کو ظاہر کر دیتا۔ میں سویرے ہے میری فلائٹ، تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں۔ اگر خواب اور نگرانی تھوڑا سا ہاں کہہ جی، دوں، وہ ضرور۔ بھول نہ جاؤں۔ صبح فلائٹ ہے ان کی۔ ہاں، ساتھ خواب غیب کی قابل تصدیق دید ہے۔ واہ، خواب غیب، ہاں، اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اس کو واقعی بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کو جھوٹا بھی نہیں کہا۔ غیب کا انعکاس ہے خواب، اور یہ خواب دکھایا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ اب آپ سمجھ گئے تو کوئی تو ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی مخفی ہے، حتیٰ کہ ظہور اور خفا دونوں اس کے تحت ہیں۔ وہ ان دونوں، وہ خفا سے مخفی نہیں ہے، ظہور سے ظاہر نہیں ہے۔ کیا کہنا۔ اب وہ سب نظام چلا رہا ہے، وہ آپ کو خواب دکھا رہا ہے، کیوں؟ غیب اس کا غیر ہے، شہود بھی اس کا غیر ہے، تو وہ آپ کو اپنی غیریت کی منتہا پہ وہاں پہنچا دیتا ہے، جہاں اس کا منزہ ہونا، اس کی ٹرانسینڈنس اپنے درست عرفان کے ساتھ آپ میں منتقل ہو، حال کی صورت میں نہیں۔ حال کی تکمیل عرفان پہ ہوتی ہے۔ اب واضح ہو گیا آپ کتنا آسان ہے کہ غیب کو دکھایا جانا کوئی کی طرف سے، یہ خواب ہے، اور خوابوں کی وہ نگرانی کر رہا ہے کہ جو ہم اسے دکھا رہے ہیں یہ اس کو دیکھنے کا کچھ حق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ ہاں، اور نگرانی کا مفہوم میں دیکھنا، نگرانی کا مطلب تو دیکھنا ہے نا، یہ بھی ہے۔ اب دیکھنا، اب پتہ نہیں کون سا دیکھنا ہے۔ مجھے اجازت ہے، میری 7 بجے سویرے کی فلائٹ ہے۔ ارے وہ جناب، وہ اچھا 7 بجے جی ہاں، 5 بجے نکلیں گے گھر، یعنی ہوٹل سے۔ نہیں تو سونے کا وقت تو بالکل نہیں رہ جی جائے۔ نہیں، آپ سوئیں گے تو کیا، گھر پہنچیں گے تو پھر کچھ دیکھیں گے۔ اچھا، ہمارے 5 سے سن ارے چلے کیا جائیے، کہنے، تبرک 5-6 تبرک۔ وہ نہیں، مجھے تھوڑا سا اطمینان ہو جائے کہ وہ آپ نے سن لیا۔ جناب، یہ جو آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا، یہ اس کا اصرار ہے، پانی بار بار۔ بحسب گردش ان ساغر و مینا نمی رقصم، اچھا، بحسب گردش ان ساغر و مینا نمی رقصم، شراب در دلم جوشد کہ صد خمخانہ می رقصم۔ اچھا، بہت واہ۔ شراب در دلم جوشد کہ صد خود، منم گرداب سرمستی و قطرہ قطرہ پاکوباں۔ پاکوباں دھمال ہے۔ منم گرداب سرمستی و قطرہ قطرہ پاکوباں، منم انبار مجذوبی و دانا دانا می رقصم، منم انبار مجذوبی و دانا دانا می رقصم، بیا اے ماہ زردشتی، بیا اے ماہ زردشتی کہ مہرت آرزو دارم، بیا اے ماہ زردشتی کہ مہرت آرزو دارم، بَإِنْ یکشول مقدوری صد آتش خانہ می رقصم۔
کیا کہہ رہے صد آتش خانہ نہیں رکھ سکتے. پائن یک سول مقدوری صد آتش خانہ می رقصم بیرون آید که ناید کارمی نستو همین باشد. بیرون آید که ناید کارمی نستو همین باشد خودو نا خود نمانده بردر دا جانا نمی رقصم. خودو نا خود نمانده بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. بردر جانا نمی رقصم. تو خورشیدی و من از جمله سیارگانستم. تو خورشیدی و من از جمله سیارگانستم درنم اوه ننگ آید اگر تنہا نمی رقصم. تنہا کیسا قافیہ بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. درنم اوه ننگ آید اگر تنہا نمی رقصم. چرا خود باشم و بے خود، چرا خود باشم و بے خود نہ موجودم نہ معدومم. واہ. چرا خود باشم و بے خود نہ موجودم نہ معدومم من امشب از خودی و بے خودی بیگانہ می رقصم. کیسا اچھا ہے، کیسا اچھے لکھے. یہ جناب یہ یہیں آ کے کئی دن میں کا سب سے سبحان پہلے اللہ، آپ سبحان کو اللہ. سنا. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی. امید ہے انشاءاللہ جب کراچی آپ دوبارہ تشریف لائیں گے وقت عنایت فرمائیں گے. اللہ سلامت. بہت شکریہ جاوید صاحب. اگر بہت اچھا لگا، conclude کر بہت لیں. اچھا لگا. اور آج مدت کے بعد کچھ جیسے کرنٹ وغیرہ لگے کچھ شعلے سے. سبحان اللہ. بس میں کنکلوژن تو یہ کہ کچھ شعر سنا دیں. ابھی آپ اگلی مرتبہ جب افتخار صاحب آئے نا تو ان سے ہم یہ بھی شریک گفتگو ہوں گے اور میں ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جو شاید کم لوگوں کے علم میں ہوں. ہاں نہیں میں تو ان کے بات کیسے پڑھوں گا. یہ کیا بات ہے، اب یہ سب نہیں، مطلب ہمارا تھوڑی اس کا حصہ ہے جو بنا. اب یہ آپ کی پروگرام ہے وہ. اب اس میں نے ابھی انہوں نے ایک بہت بڑی غزل کو کے برابر میں رکھ کے غزل کہی ہے. اس قدر اچھے شعر نکالیں کہ میں آپ سے عرض کروں، اس پہ بہت لکھا گیا ہوا ہے، مگر جس التزام اور اہتمام کے ساتھ انہوں نے شعر لکھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں کوئی ان کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں شاعر کی کوئی بالکل کسی تکلف میں نہیں ہوں، بالکل ماشاء اللہ بہت ہی کمال. ارے آپ سنا دیتا کہ پروگرام اپنے اسکرپٹ کے مطابق میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. ہاں یہ بہت اچھا. واہ. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. سبحان اللہ. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگر عرش کے چراغ کی لو، کیا کر اتاق کنگر عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. کیا کہنے، یہ ذرا غور سے سنیے. اتاق کنگر عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص. کیا دن اور رات کا اس ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. سبحان اللہ. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ. کیا کہنے، یہ بالکل نیا مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ. کیا کہنے، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو
کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ، کیا کہنے، واہ وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، کیا زمین کہنے، اپنے ستاروں ستاروں کے کے ساتھ ساتھ رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، کیا کہنے، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ۔ یہ رومی والا غیر مطبوع ہے کہ بعد میں کہا ہے؟ نہیں سر، اس میں ہے، وہ یہ ہے میں ہی۔ پڑھتا نہیں ہوں، وہ سمجھیں گے بھی نہیں، تو میں 3-4 شعر پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ کوئی نہیں چھپ، یہ کتاب میں ہے نا، جی یہ وجہ کتاب میں ہے، کتاب ہے میں، یہ جی ہاں رومی کتاب والا۔ میں۔ کوئی بہت شکریہ۔ نہیں اب رخصت کے نا وہ بہت زیادہ ایثار کیا ہے یار، یہ ارے کیسے صبح جانا ہے، بہت آپ نے زحمت فرمائی، میری وجہ سے آپ کو بھی۔ میں کیا سہمت، ہم تو یہیں میاں آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ایک سعادت میسر آئی، مجھے کوئی زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔